غالباً ڈاکٹر اقبال نے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اللہ کو اپنے اولی العزم رسول کی تربیت مقصود تھی، امتحانوں سے گزارا، پیدا ہوئے تو ماں کی گود سے چھین لیا، دریا میں ڈلوا دیا۔ وہ دریا میں ڈالنا شاہی محل میں جانے کا سبب بن گیا۔ فرعون اور اس کے گھر والوں نے اٹھا لیا، وہاں ان کی تربیت فرمائی، بچے تھے، جوان ہوئے، شاہی آداب، شاہی طور طریقے، محل کی رسمیں، حکومت کے انداز، سارا کچھ دیکھا۔ پھر ان سے بنتی نہیں تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، نبی کا مزاج اپنا تھا۔ جب بالغ ہوئے، ولایت نبوت عطا ہو گئی، اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ پھر اس خوف کی بھٹی میں سے گزارا، قتل کا حکم ہو گیا، حکومت پیچھے لگ گئی، آپ بھاگ نکلے انتہائی خوف کی کیفیت سے نکل کر، لیکن ہر قدم پر اللہ کریم سے وابستہ رہے، قدم قدم پر دعا کرتے رہے، اللہ سے مدد کرتے رہے۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ پہنچایا، ان کے داماد بھی بن گئے، گھر کے بیٹے بن گئے، فرد بن گئے۔ فرعون کی تربیت بھی دیکھی تھی، انبیاء کا کردار اور ان کے گھر کے حالات بھی دیکھے، شاہی محل کی نعمتیں بھی کھائی تھیں، نبی کے گھر کی نعمتیں بھی کھائیں، ان کا سلوک بھی دیکھا، ان کے داماد بھی بنے، اولاد میں شامل ہو گئے۔ اب وہاں سے روانہ ہو گئے تو گویا دنیاوی تربیتیں جو تھیں دنیوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی پوری ہو گئی۔ جو لوگ تعلیم کے حق میں نہیں ہیں نا اور بچوں کو نہیں پڑھاتے، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ کریم اپنے انبیاء کی بھی تربیت فرماتے ہیں۔ انہیں دنیا بھی سکھائی فرعون کے محل میں رکھ کر، اور دینی تربیت بھی سکھائی اپنے نبی کے گھر میں رکھ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر انقلاب آفرین شخصیت بننا تھا اور فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ کر مخلوق کو اس سے نجات دلانی تھی، تو باقاعدہ قدرت نے آپ کی دنیاوی علوم میں بھی اور دینی علوم میں بھی تربیت فرمائی۔ اس لیے طریقہ یہ ہے حصول علم کا کہ دینی علوم بھی ہوں جتنے اللہ نصیب کرے، اور دنیاوی علوم بھی ہوں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم یا تو بچے کو پڑھاتے نہیں، اگر پیسے ہوتے ہیں تو صرف دنیا کا سب کچھ پڑھاتے ہیں، دین بتاتے ہی نہیں۔ اور جو حضرات دین کی طرف چلے جاتے ہیں، نیک کام ہے، بہت اچھا ہے، قرآن و سنت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم یکسو ہو جاتے ہیں، پھر صرف وہ دینی تربیت لے کے چلتے رہتے ہیں، ہمیں دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، ہم سے سائیکل نہیں چلایا جاتا، ہم سے گاڑی نہیں چلائی جاتی، ہم کوئی دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا بھی جانتے ہوں، دین بھی جانتے ہوں، وہ دنیا میں کامیاب انسان بنتے ہیں، جن کی رہنمائی دین سے ہو اور دنیا کے کام دنیا کے اسباب کے مطابق کر سکتے ہیں۔ قائد اور لیڈر بننے کے مستحق لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے سربراہان مملکت اور ہمارے اسمبلی کے ممبران اور ہمارے با اقتدار اور با اختیار لوگ اور سرکاری ملازم اگر انہوں نے دین بھی پڑھا ہوتا، دنیا تو پڑھ لی، دین بھی پڑھا، اسمبلی میں تو خیر دنیا کی قید بھی کوئی نہیں ہے، کسی کو آتا ہے یا نہیں چلے جاتے ہیں، وہ تو ووٹوں کی بات ہے۔ لیکن اللہ کرتا اگر یہ لوگ دین میں بھی ماہر ہوتے، دنیا میں بھی ماہر ہوتے، تو آپ سوچیں ملک کا نقشہ کیا ہوتا۔ اور ایسے لوگوں کو ہی اقتدار زیب دیتا ہے، اور یہ لوگ ملک کی بہتری کرتے ہیں، ظلم ختم کرتے ہیں، عدل قائم کرتے ہیں، ظالموں سے اور ظلم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر صرف دین جانتا ہو تو وہ قوت نافذہ حاصل نہیں کر سکتا، فتوے دیتا رہتا ہے، اس کے فتووں پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ آج آپ کسی بڑے سے بڑے ادارے سے فتویٰ لے آئیں، کون پوچھتا؟
کوئی دیہات میں لوگ شرما شرمی بہانے کر کے کچھ کر لیتے ہیں، شہروں میں تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا، کسی کو خبر ہی نہیں کہ اس گھر میں کون ہے، اس میں کون ہے۔ ایک گھر میں مر جاتا ہے، دوسرے میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کسی کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں۔ تو طریقہ حصول علم کا یہ ہے کہ بچے کی تربیت دنیاوی اعتبار سے کی جائے، دنیاوی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، دینی اعتبار سے کی جائے، دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، تب وہ بچہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔